یہ دنیا کی جو کرنسی مارکیٹس ہیں یہاں پہ خطیر رقم جوئے میں لگائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو کموڈیٹی مارکیٹس میں اصل چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی نہیں ہے. وہ فراڈ ہے، یہ بہت بڑا، یہ سود کے اندر، اگر سود نہیں تو جوا ہے. تو خدا تعالیٰ نے مالی نظام سے سود اور جوئے دونوں کو نکال کر بہت بڑا احسان کیا ہے. اور یہ جو کرنسی مارکیٹس ہیں، ان کے نتیجے میں جو بڑے بڑے دولت مند ہیں سب پیسے سگڑ کے ان کے ہاتھوں میں جاتے ہیں. ان کو اختیار ہے، وہ جب چاہیں، اور حکومتیں بھی بات شامل ہوتی ہیں اس میں، جب چاہیں پیسے میں کمی کر دیں، جب چاہیں اس کی قیمت کو بڑھا دیں. کموڈیٹیز کے اوپر کب ریلیز کرنی ہے کب نہیں کرنی ہے، عامت الناس کو، خواہ وہ ماہرین بھی ہوں، ان کو پوری طرح اس کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مستقبل میں ہونے والے بعض فیصلے ہیں جو اچانک ہوتے ہیں. اور اس لیے جو بھی روپیہ، جب قیمت بڑھ رہی نا کسی چیز کی، خبر آئی ہے، تو لوگ اندھا دھند بیچ میں پیسہ ڈال کے خرید لیتے ہیں کہ اب اور اونچی ہو جائے گی، اور جب تھوڑی سی اور اونچی ہوتی ہے ہم لیٹ ہو گئے پھر اور مہنگی خرید لیتے ہیں، پھر اور لیٹ ہو گئے پھر اور گھبراہٹ میں خرید لیتے ہیں. یہاں تک جب کہ ارب روپیہ اس پینک میں لاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کو مقفل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو نکال نہیں سکتے سوائے بیچنے کے. اور جب وہ اوپر کی طاقتیں جن کے ہاتھ میں یہ سب ہیں، جن کی انگلیوں کے ساتھ یہ تار الجھے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اپنا منافع لے لو، تو وہ ایسی خبر لگا دیتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں کہ اچانک رجحان بدلتا ہے اور بیچنے کا رجحان شروع ہو جاتا ہے. انہیں خود بھی خریدا ہوتا ہے بہت سا، اور اپنے پاس ہی پیسہ رہنا ہے، خاص خریدیں اور بیچیں انہیں کے کنٹرول میں ہوتا ہے. وہ پھر اچانک جب بیچتے ہیں تو پینک پڑ جاتی ہے. اور پیشتر اس کے کہ سارے بیچ سکیں، وہ اس طرح گرتی ہے قیمت کہ بعض دفعہ ایک ہی رات میں دوسرے دن چڑھنے سے پہلے کئی گنا قیمت گر چکی ہوتی ہے. تو پینک میں جو بیچارے نے کسی نے داخل کیا تھا وہ سب لوٹ جاتا ہے. بڑے بڑے شاطر بھی ہم نے یہاں آ کے دیکھے ہیں جو اس میدان میں آتے ہیں، لیکن بیچارے سینکڑوں آدمیوں کے سارے مال غرق کر کے آپ بھی پھر وہ یہاں پہنچ جاتے. جتنی خودکشیاں منی مارکیٹ میں ہے نا، یا اس ٹریڈ میں جو آپ کہہ رہے ہیں، اتنی کہیں نہیں ہوتی. بڑے بڑے سیٹ آن فارم ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جوا بازی ہے، اور اس کا فائدہ در حقیقت بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈ پر بھی ہمیشہ غریب ملکوں کے خلاف بد اثر پڑتا ہے. وہاں بھی اس قسم کے جوا خانے بن گئے ہیں، اس قسم کے منی مارکیٹس بنی ہوئی ہیں. کراچی میں جو کاٹن کی ٹریڈ ہوتی ہے، مجھے پتا ہے، ہم اس میں ملوث نہیں ہوتے تھے، مگر اس کے حالات جانتے ہیں، کیونکہ اس میں آمنے سامنے سودا کرنے کے لیے ہمیں مجبوری تھی، اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ سودا اس جو زیرو بم ہے اس سے متاثر نہ ہو. یہ طریقے ہیں، جتنی چیز آپ نے خریدی ہے اتنی بیچ بھی دیں اسی قیمت پر. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، مگر کس طرح کرنا یہ ایک لمبا معاملہ ہے. مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کاٹن جو بیچنی ہے وہ کھڑے ہاتھوں کو سوداگر نہیں آتا جو آپ سے مال اٹھا کے لے جاتا ہے، آپ کو بیچنی پڑتی ہے اسی مارکیٹ کے ذریعے. اور اس میں ہم نے یہ احتیاط برتی ہوئی تھی کہ ہمیں اس کے زیرو بم سے کوئی نقصان نہ پہنچے، وہی قیمت ملے جو اس وقت تھی. اس لیے ہم انڈیفینیٹلی نہیں بیچتے تھے. دونوں طریقے تھے نا، کہ اب بیچنا ہے یہ جنوری کے بھاؤ پہ بیچنا ہے. تو کھڑے پاؤں بیچنے سے مراد میری یہ تھی، آمنے سامنے کے سودے سے ہم کہتے تھے کہ تم دیندار ہمیں ہوگا اس رقم کے ابھی، اس لیے ہم نے بیچی تم نے خریدی، اور یہی قیمت فکس ہوگی جو اس وقت ہے. اس لیے پیسہ بعد میں بے شک ہاتھ بدلے مفلوج ہو گیا، مگر یہ جو طریقے ہیں یہ جوا کے. اور اس سے ہم نے دیکھا ہے بہت بڑا فساد وہاں پیدا ہوا تھا. کئی ذمہ دار لوٹ گئے تھے، لیکن ذمہ داروں سے بڑھ کر بعض صوبوں کو بھاری نقصان پہنچا تھا.
مثلا سندھ میں کاٹن پہلے آ گئی ہے، اس وقت اس کاٹن کو اگر مہنگے دام خرید لیا جائے اور بعد میں پنجاب میں کاٹن جب آئے اور زیادہ ہو جائے تو وہ سستی ہو جائے، تو جنہوں نے مہنگے دام خریدا ہے وہ اگر دیر میں فکس کریں گے تو مارے جائیں گے. یہ ساری اونچ نیچ تو میں نہیں بحث میں لا سکتا، لیکن میں مثالیں دے رہا ہوں. اس لیے یہ سودے دھوکے کے سودے ہیں. اصل تجارت وہی جو آمنے سامنے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہی بہترین نقطہ ہے کہ جس وقت کا کوئی سودا ہے اسی وقت کی قیمت طے کرو، اور اگر یہ ہو تو یہ منی مارکیٹ ساری ختم ہو جاتی ہیں اور فرضی نہیں ہونی چاہیے بات. یہ فرض بیچتے ہیں، خیال بیچتے ہیں. ظہور مہدی آخر زمان